السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہی پیارے ناظرین، میں غلام مصطفیٰ اپنے چینل پیام اسلام سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا ہمارا سبق سورۃ النساء آیت نمبر 23 پر مشتمل ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و اماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم ولا تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ سامعین وقار، اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے جن عورتوں سے نکاح حرام ہے اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ان میں 3 طرح کے رشتے ہیں جن کا تذکرہ بعد میں خلاصے کے طور پر عرض کروں گا۔ آئیے ذرا اس کی تشریح کی طرف، ترجمہ کی طرف آئیے۔ حرمت علیکم امہاتکم، حرام کر دی گئیں امہاتکم تمہاری مائیں، و بناتکم اور بیٹیاں، و اخواتکم اور تمہاری بہنیں، یعنی ان سے نکاح کرنا۔ آگے فرمایا و اماتکم اور تمہاری پھوپھیاں، و خالاتکم اور تمہاری خالائیں، و بنات الاخی و بنات الاخت یعنی تمہارے بھائی کی بیٹیاں اور بہن کی بیٹیاں یعنی بھتیجیاں اور بھانجیاں، و امہاتکم اللاتی ارضعنکم اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، رضائی مائیں، و اخواتکم من الرضاعۃ اور تمہاری دودھ شریک بہنیں، و امہات نسائکم اور تمہاری بیویوں کی مائیں جسے ہم ساس کہتے ہیں، و ربائبکم اللاتی فی حجورکم اور تمہاری ربائبیں جو تمہاری گود میں پلی بڑی ہوں۔ اس کا آگے میں خلاصے میں اس کا تذکرہ کروں گا۔ ربائبہ کیا ہوتی ہے؟ من نسائکم اللاتی دخلتم بہن، تمہاری ان بیویوں سے جن کے ساتھ تم نے مقاربت کی ہو، وَإِن لَّمْ تَكُونُوا اور اگر تم نے بیویوں سے مقاربت نہ کی ہو، دخلتم بہن فلا جناح علیکم تو تم پر، یعنی تم نے ازدواجی تعلق اگر قائم کر لیا ہے تو اور شکل ہے، اگر تمہیں شادی ہونے کے بعد ازدواجی تعلق قائم ابھی نہیں کیا تو تمہیں جدائی ہوگی تو اس کا اور تعلق ہے۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ اور تمہارے ان بیٹوں کی بیویاں جو تمہارے صلب سے ہوں۔ صلب کا تذکرہ بھی آگے، جن کو ہم بہو کہتے ہیں، یعنی بہو کہہ لیں اپنے سلبی بیٹے کی بیوی سے نکاح حرام ہے، یعنی بہو سے۔ البتہ منہ بولے بیٹا جو ہے اس کی متعلقہ بیوی، کیونکہ اسلام میں منہ بولا جو رشتہ ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ اور یہ بھی حرام ہے تمہارے اوپر کہ تم تجمعوا جمع کرو بین الاختین دو بہنوں کو، یعنی ایک ہی وقت میں دو بہنوں کو نکاح میں رکھنا، البتہ ایک کے بعد دوسری جو ہے وہ رکھ سکتے ہیں، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کے عقد نکاح میں ایک کے بعد اپنی دوسری بیٹی دی تھی۔ الا ما قد سلف سوائے اس کے جو گزر چکا، اللہ فرماتے ہیں جو تم کر چکے زمانہ جہالت کی وجہ سے تو وہ گزر چکا، بس اس کو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو، اللہ معاف کر دیں گے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، یقیناً اللہ تعالیٰ معاف کرنے والے ہیں۔ تو یہاں اس جو آیت ہے اس میں عورتوں کی جو نکاح کرنا جن پر حرام ہے، ان کی 3 اقسام اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی ہیں وہ 7 رشتے جسے ہم محرمات نسبی کہتے ہیں، ان میں مائیں، بیٹیاں، بہنیں، پھوپھیاں، خالائیں، بھتیجی اور بانجی، یہ رشتے ہیں جو نسبی رشتے ہیں۔
اور ساتھ ہی رضائی محرمات ہیں جو حرام کی گئی ہیں، وہ رضائی ایسے ہی ہیں، رضائی کہتے ہیں جن کے ساتھ کھٹا کسی ماں کا دودھ پیا ہو، تو اس میں رضائی مائیں، رضائی بیٹیاں، رضائی بہنیں، رضائی پھوپھیاں، رضائی خالائیں، رضائی بھتیجیاں اور رضائی بھانجیاں، یہ سب رشتے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کرنے کے لیے منع فرمایا، حرمت قرار دی ہے۔ اور اس کے آگے تیسرے نمبر پر سسرالی محرمات، یعنی جو سسرالی رشتہ ہے ان میں سے کون کون سی رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے۔ ایک ہے ساس، دوسرے نمبر پہ ربائب۔ ربائب ایسی بیوی جس سے ازدواجی تعلقات قائم ہو چکے ہیں ہوں اور اس کے پہلے خامند کے لڑکے، یعنی ایسی عورت تم نے شادی کی ہے پہلے بیوہ سے، اس بیوہ کی اور لڑکی اولاد ہے، بچیاں ہیں، آپ ان سے نکاح نہیں کر سکتے۔ اگر تم نے عورت سے نکاح کر لیا، اس کی سابقہ شوہر سے جو بچیاں ہیں ان سے آپ نکاح نہیں کر سکتے۔ اور بہو، یہ بھی ایک رشتہ ہے، اور دو سگی بہنیں، یہ پہلے اس کا تذکرہ آ چکا ہے۔ اس کے علاوہ باپ کی منکوحہ سوتیلی ماں، اس سے نکاح حرام ہے۔ ایک حدیث کے مطابق بیوی جب تک نکاح میں ہے اس کی پھوپھی، بھتیجی، بھانجی، اور ایک ہی وقت میں پھر ان کا نکاح، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یعنی اس کا، بیوی کا اور اس کی پھوپھی کا، بھتیجی اور بھانجی کا ایک ساتھ نکاح، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ مزید محرمات میں ماں کی مائیں، یہ چلتی جائے گی، نانی، پر نانی، اس طرح آگے چلتی جائے گی۔ باپ کی ماں، ماں کے آگے دادی، پر دادی، اس طرح یہ بھی اس کی بھی حرمت ہے، اس کے بارے میں بھی جو نکاح ہے وہ حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس طرح اسی طرح جو بنات میں سے ہیں پوتیاں اور نواسیاں، ان کا بھی آگے اس طرح پوتیوں کی بیٹیاں، بیٹے، اور اسی طرح نواسیاں اور نواسیوں کی بیٹیاں، اس طرح یہ بھی جو سلسلہ ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دے دیا ہے۔ اور جس پہ یعنی جو محرم ہے عام الفاظ میں، ان کے ساتھ شادی جائز نہیں ہے، نکاح جائز نہیں ہے۔ نکاح ہمیشہ غیر محرم کے ساتھ سے نکاح کا رشتہ ہو سکتا ہے، اور محرم میں سب ماں، بہن، بیٹیاں، خالیں، بھتیجے، بھانجیاں، یہ سب محرم میں آ جاتی ہیں، یعنی جن کے ساتھ آپس میں پردہ نہیں ہوتا، تو اس کو ہم محرم کہتے ہیں۔ جن کا پردہ ہوتا ہے اس کو غیر محرم کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک حد ہے کہ محرم کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے، ہمیشہ نکاح غیر محرم سے کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔